لیکن ادائیگی نماز کی نیت کے ساتھ ساتھ ایک نیت ایسی ہے کہ اگر آپ وہ نیت کر کے مسجد میں حاضری دیا کریں تو اس کی جو برکتیں ملیں گی وہ میں حدیث پاک کی روشنی میں عرض کرتا ہوں۔ مسجد میں جو دین کی تعلیم اور تبلیغ، اللہ کے بندوں تک اللہ کا دین پہنچانے کے لیے درس اور تبلیغ کا سلسلہ مساجد میں ہوتا ہے، جس کے لیے ماہ رمضان شریف میں نماز فجر کے بعد اور نماز تراویح کے بعد درس ہوتا ہے، اور ہفتے کے بعد جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے جب مسجد میں جمع ہوتے ہیں تو تعلیم و تربیت کے لیے بیان کیا جاتا ہے۔ عام طور پر اس کی اہمیت لوگوں کے ذہنوں میں موجود نہیں ہوتی، اس لیے وہ اس کام کو غیر ضروری سمجھتے ہیں اور اسے اہمیت نہیں دیتے، جبکہ اس کام کی اتنی اہمیت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص مسجد میں نماز کے لیے آئے اور وہاں تعلیم، تبلیغ اور درس کا سلسلہ ہو تو ساتھ وہ نیت کرے کہ نماز کی ادائیگی کے لیے بھی حاضری دے رہا ہوں اور وہاں دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے درس میں بھی بیٹھوں گا۔ حضور نے فرمایا، جو آدمی دو نیتیں کر کے آئے، ایک نیت دین سیکھنے کی اور ایک نیت جو دین سکھانے والا ہے، تعلیم دینے والا ہے، وہ نیت کرے کہ نماز کی ادائیگی کے لیے بھی جا رہا ہوں اور لوگوں کو دین کی تعلیم بھی دوں گا، اور جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ نیت کر کے آئے کہ آج ہم نے دین کی پیاری پیاری باتیں سیکھنی ہیں، تعلیم دین کی حاصل کرنی ہے۔ حضور نے فرمایا، دو نیتیں ہیں، جو شخص یہ نیتیں کر کے آئے گا، قیامت کے دن اس کو میں اپنے ہاتھوں سے جوم کوثر پلاؤں گا اور اس کو جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ اتنی اہمیت ہے مساجد میں ہونے والی تعلیم اور تبلیغ۔ بدقسمتی سے جہاں بہت سے معاملات میں بگاڑ آ گیا، ان میں سے ایک بگاڑ یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی جلسہ ہو رہا ہے، تقریر ہو رہی ہے، وہ دین سیکھنے، سکھانے، سمجھنے، سمجھانے کا جو تصور تھا وہ تیزی کے ساتھ ہمارے دلوں سے نکلتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے میں نے آپ کو یہ حدیث شریف سنائی کہ آپ یہ ذہن میں لے کے آیا کریں کہ نماز فجر کی ادائیگی کی سعادت بھی حاصل کریں گے، مسجد کی 5 وقت کی حاضری بھی ملے گی، اور ساتھ ساتھ دین کی پیاری پیاری اچھی اچھی باتیں سیکھنے کو ملیں گی۔ آج ہم جس آیت کریمہ کو پڑھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 ہے، اور رات کی تراویح میں ہم نے اس آیت کریمہ کی سماعت بھی کی۔ اس ایک آیت ہے، اور اس ایک آیت کے اندر نیکی کا جو قرآنی تصور ہے کہ اصل نیکی کسے کہتے ہیں، یہ اصل نیکی ہے کیا، اس کو بیان کیا گیا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب
وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ یہ پوری آیت ہے جو میں نے تلاوت کی۔ رب ذوالجلال نے فرمایا لیس البر، نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ ان تولوا وجوہکم، کہ تم پھیر لو اپنے چہروں کو قبل المشرق والمغرب۔ نیکی صرف یہ نہیں کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، یعنی نماز کی ادائیگی کو ہی صرف نیکی تصور کرنا کہ ہم نے نماز پڑھ لی، بس ہم نے نیکی کا کمال حاصل کر لیا۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی نیکی، لیکن صرف یہی نیکی نہیں ہے، اور بھی کچھ کام ہیں جو کرنے والے ہیں۔ لیس البر، اس کا یہ مطلب ہے کہ صرف اسے ہی نیکی نہ تصور کرو، صرف اسے ہی نیکی نہ سمجھ لو، بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے کام ہیں جو تمہارے ذمے اللہ کریم نے لگائے ہیں، اور نیکی کا اصل تصور پھر بیان کیا گیا۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، اللہ کریم نے فرمایا بلکہ اصل نیکی تو اس شخص کی ہے۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، فرمایا کہ اصل نیکی تو اس شخص کی ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور نبیوں پر۔ فرمایا اس شخص کی اصل نیکی تو اس بندے کی ہے، اس شخص کی ہے جو اللہ پر ایمان لائے، قیامت کے دن پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، جو کتابیں اللہ کریم نے انبیاء پہ نازل کی ان پر ایمان لائے، اور تمام انبیاء کرام کی نبوتوں کو برحق مانے۔ اصل نیکی اس شخص کی ہے۔ یہ ایمان کا ذکر کیا کہ وہ ان چیزوں پر ایمان لائے۔ اس کے بعد کچھ اعمال ہیں جن کا تعلق معاملات کے ساتھ ہے، جنہیں اخلاقیات بھی کہتے ہیں، حقوق العباد بھی کہتے ہیں، بندوں کے بندوں سے معاملات۔ ان میں سے چوٹی کا عمل کیا ہے؟ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ یہ وہ پہلو ہے جس کو پیش نظر رکھیں۔ مجھے ایک مرتبہ ایک صاحب نے سوال کیا تھا کہ دین کی ساری تعلیم کا خلاصہ 2-3 لفظوں میں سمجھا دیں، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ تقریر کی ضرورت نہ پڑے، صرف 2-3 لفظوں میں دین کا پورا مفہوم سمجھ میں آ جائے۔ تو میں نے انہیں کہا تھا کہ اگر یہ بات ہے تو اس کا جواب یہ ہوگا 2 ہی چیزیں ہیں، ایک اللہ کی عبادت، اس کے ذکر و فکر سے غافل نہ ہو، اور ایک اللہ کریم کا دیا ہوا مال اس کی مخلوق پر خرچ کرو۔ یہ بالکل میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اور قرآن مجید میں اسے بار بار کہا گیا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اللہ کا دیا ہوا مال اس کے راستے میں خرچ کرو۔ انفاق فی سبیل اللہ کا یہی مفہوم ہے کہ اسی رب کریم کا دیا ہوا مال ہے، اسے اس کی مخلوق پہ خرچ کرو، لوگوں کی ضروریات کو پورا کرو۔ اب کن پہ خرچ کیا جائے؟ لفظ بڑے پیارے ہیں آیت کریمہ کے، وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، کہ اللہ کی محبت میں اپنا پسندیدہ مال خرچ کرو۔ کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کریں گے، کسی بیوہ عورت کی مدد کریں گے، یتیم کی پرورش کریں گے، کفالت کریں گے،
بیمار، اپاہج اور معذور کی خدمت کریں گے، اس پر جو خرچ کریں گے، تو قرآن مجید میں یہ تعلیم دی گئی کہ یہ خرچ اللہ کی محبت میں کرو، کہ میں اپنے رب کی محبت میں اپنا پسندیدہ مال ان لوگوں پر خرچ کر رہا ہوں جن پر خرچ کرنے کا اللہ کریم نے حکم دیا ہے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، تو پورے دین اسلام کا خلاصہ جو ہے اسے دو لفظوں میں اگر سمجھنا چاہیں تو دو قسم کے ہی حقوق ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ ہمارے اوپر اللہ کے جو حق ہیں ان حقوق کے بارے میں ہم غافل نہ ہوں۔ ان میں سے چوٹی کا حق ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ جب بھی عبادت کی جائے اسی رب کریم کی عبادت کی جائے، اور اللہ کریم کے سوا کسی کی عبادت نہیں۔ یہ حقوق اللہ میں سے چوٹی کا حق ہے 5 وقت کی نماز کی ادائیگی، اور اس کے بعد ہے حقوق العباد، یعنی بندوں کے بندوں پر حق۔ تو جو بندوں کے بندوں پر حق ہیں ان میں سب سے بڑا حق جو ہے وہ حق الوالدین، اس سے بڑا کوئی حق حقوق العباد میں ہے ہی نہیں۔ بلکہ میں علی وجہ البصیرت سوچ سمجھ کر قرآن و حدیث کے گہرے مطالعے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ حقوق العباد کی جب فہرست اور لسٹ مرتب کی جائے گی تو ٹاپ آف دی لسٹ، چوٹی پہ پہلا نمبر جو آئے گا وہ حق الوالدین ہوگا۔ اس آیت میں مال خرچ کرنے کا ذکر کیا جا رہا ہے، لیکن لفظ آئے ہیں وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اللہ کی محبت میں خرچ کرو مال۔ بد دلی سے اور تنگ آ کر اگر کسی کی مدد کریں گے اس کا کوئی نفع حاصل نہیں ہوگا۔ اندر سے آپ آوازار ہو رہے ہیں، تنگ ہو رہے ہیں، چہرے کا جغرافیہ بھی بدلا ہوا ہے، تو کسی کی اگر مدد کریں گے تو اس کا خاک فائدہ ہوگا۔ یعنی پوری رضامندی ہو کہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اسی کے راستے پہ خرچ کر رہا ہوں، اسی کی محبت میں خرچ کر رہا ہوں۔ تو اصل نیکی یہ ہے کہ ایمان ان چیزوں پہ لائیں، اللہ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، آسمانی کتابوں پر، نبیوں پر۔ اس کے بعد فوری نمبر آیا ہے کہ اللہ کی محبت میں مال خرچ کرو۔ مال کن پہ خرچ کریں؟ پہلا نمبر ہے ذوی القربا۔ یہ خاص طور پر نوٹ کر لیجئے کہ آپ کی زکوٰۃ لاہور جا رہی ہے، آپ کی زکوٰۃ راولپنڈی جا رہی ہے، آپ کراچی زکوٰۃ بھیج رہے ہیں، آپ کو یہ علم ہی نہیں کہ دین یہ کہتا ہے کہ ذوی القربا، سب سے پہلا حق جو ہے تمہارے رشتہ داروں کا ہے۔ بھائی کو دوائی کے لیے پیسے نہیں، ہمشیرہ کے پاس بچوں کو پڑھانے کے لیے بچوں کی فیسوں کے پیسے نہیں، آپ زکوٰۃ غیروں میں بانٹتے پھرتے ہیں۔ سب سے پہلا حق جو ہے جب زکوٰۃ نکالیں، صدقہ و خیرات کریں، سب سے پہلا حق جو ہے وہ بہن بھائیوں کا ہے، ان پہ خرچ کرو۔ ذوی القربا، جو تمہارے خونی رشتے ہیں، قریبی رشتے دار ہیں، ان کا حق دین کہتا ہے سب سے پہلے ہے۔ صرف باپ دادا کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، بیٹا باپ کو زکوٰۃ، ماں کو زکوٰۃ، دادا دادی کو زکوٰۃ، اور زکوٰۃ دینے والا بیٹے پوتے پڑپوتے کو نیچے اور اوپر دونوں طرف زکوٰۃ نہیں دے سکتا، لیکن دائیں بائیں زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ادھر بھائی ہے، بہن ہے، ادھر دوسرے رشتہ دار ہیں، سگا بہن بھائی، اس کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے، صدقات و خیرات دے سکتے۔ لیکن اس میں خاص نقطہ یہ ہے کہ جب آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، تو جس کو دے رہے ہیں اس کو بتانا ضروری نہیں کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں۔ شریعت نے کیسی پیاری تعلیم دی۔ آپ نے جب نیت کی کہ میں اپنی زکوٰۃ دے رہا ہوں، زبان سے کہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ جب آپ نے اپنی نیت کی میری زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، میری سگی بہن اس کی حقدار ہے، سگا بھائی اس کا حقدار ہے، تو آپ جب اس کو یہ ان کی مدد کریں، انہیں کہیں یہ آپ کے اخراجات کے لیے، آپ بیمار ہیں دوائی وغیرہ لیتے، اس کی دوا لے لیں،
یہ بچوں کے لیے میں دے رہا ہوں، بچوں کی تعلیم پہ خرچ کر لیں، اپنی ضرورت کو پورا کر لیں۔ تو یہ ہے کہ جس کو زکوٰۃ دی جائے اس کو بتانا ضروری نہیں ہوتا، آپ کی نیت کرنے سے آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اور بتانا اس لیے بھی نہیں چاہیے کہ ممکن ہے وہ یہ سمجھے کہ اس میں اپنی بے عزتی اور وہ توہین تصور کرے کہ یہ مجھے حقیر سمجھ کے زکوٰۃ دے رہا ہو، کہتے کہ یہ لو زکوٰۃ۔ اس لیے اسلام عزت نفس کا بڑا خیال رکھتا ہے۔ مسلمان کی عزت اللہ کو بڑی پیاری ہے۔ آج ہم مسلمان کو ذلیل کر رہا ہے، اس کو رسوا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ دین یہ کہتا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کعبہ تیری بڑی حرمت ہے، لیکن مومن کی عزت اور مومن کی حرمت کعبے سے بھی زیادہ ہے۔ عزت نفس کا خیال کرتے ہوئے پہلا نمبر نوٹ کر لیجئے، پہلا نمبر ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، جو تمہارے اپنے ہیں رشتہ دار، سب سے پہلے ان کا حق ہے۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے وَالْيَتَامَىٰ، یتیم، نابالغ بچہ یتیم بالغ ہو جائے تو وہ یتیم نہیں رہتا، یہ نوٹ کر لیں۔ 60 سال کا آدمی ہو، 50 سال کا، 40 سال کا ہو، 30 سال کا ہو، اس پہ یتیمی کا لفظ کا اطلاق نہیں ہوتا۔ یہاں یتیم سے مراد نابالغ بچہ جس کی کوئی پرورش کرنے والا نہیں، جس کی کوئی کفالت کرنے والا نہیں، جس کو کوئی سنبھالنے والا نہیں۔ رشتہ دار عمومی طور پر سبھی جگہ یہ معاملہ نہیں ہوتا، عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے یتیم بچوں کا لوگ تماشا دیکھتے ہیں، برادری تماشا دیکھتی ہے، رشتہ دار تماشا دیکھتے ہیں، کہتے ہیں بڑیاں ایشاں کر دے سر انہوں لگے گا پتہ۔ یہ کتنی تکلیف دہ باتیں ہیں جس سے ہم اپنے عمل نامے کو بھی ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ لہٰذا ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ آپ کے قریبی رشتہ داروں میں جو بچے یتیم ہیں، دوسروں کی کفالت کرتے پھرتے ہو، یاروں بیلیوں پہ لٹاتے پھرتے ہو، خرچ کر رہے ہو، اپنے نام و نمود کے لیے سب کچھ کر رہے ہو، تمہارے اپنے خاندان میں، اپنے قبیلے میں، اپنے عزیز و اقارب میں ایسے یتیم بچے ہیں جن کو کوئی پڑھانے والا نہیں، تو کم سے کم ایک بچے کی کفالت اپنے ذمے لے لو۔ ایک یتیم بچہ، اگر اللہ نے مال کی فراوانی دی ہے، ایک بچے کی تعلیم اور تربیت اپنے ذمے لے لو، زندگی بھر کے لیے آپ کے لیے وہ صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ بہترین تحفہ اولاد کے لیے ماں باپ کا وہ تعلیم اور تربیت ہے، بچوں کی اچھی تعلیم، اچھی تربیت، اور اس کے لیے ذوی القربیٰ کے بعد نمبر ہے یتامیٰ، یتیم لوگ، بچے۔ جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو یتیم نہیں ہوتا پھر، یعنی اس کو کوئی سنبھالنے والا نہیں، اس کی کوئی اخلاقی تربیت کرنے والا نہیں، تو یہ کام اپنے ذمے لے لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے بڑا پسند فرماتے تھے۔ ایک بڑا پیارا واقعہ ہے کہ عید کا دن تھا، نبی کریم علیہ السلام عید کی نماز کے لیے پڑھانے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے مدینہ منورہ میں مسجد غمامہ۔ جو لوگ زیارات کر چکے ہیں اور جنہوں نے ابھی تک زیارت نہیں کی، اللہ ان کو بھی مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ وہاں ایک مسجد ہے، مسجد غمامہ، بادل، یعنی غمامہ بادل کو کہتے ہیں۔ گرمی کا موسم تھا اور عید کی نماز کا وقت تھا، سامنے دھوپ تھی، تو جب حضور خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کھلے میدان میں، تو بادلوں نے اوپر سایہ کر لیا تھا، تو اس جگہ پہ مسجد بن گئی، اسے کہتے ہیں مسجد غمامہ۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضور عید کی نماز پڑھاتے تھے۔ تو حضور جب تشریف لے جا رہے تھے تو چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے، نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں بچوں نے، جوتے نئے پہنے ہوئے ہیں، وہ عید کی خوشیاں منا رہے تھے۔ ایک بچہ ایسا تھا جو نہایا دھویا بھی نہیں، جسم بھی میلا کچیلا ہے، کپڑے بھی میلے کچیلے، تو حضور کی توجہ کا مرکز وہ بچہ بن گیا، اور اس کے پاؤں میں جوتا بھی نہیں تھا۔ تو حضور نے فرمایا یہ کون ہے بچہ؟ کہا حضور کی والدہ فوت ہو گئی ہے اور والد بھی اس کا نہیں ہے، یتیم بچہ ہے، تو اس کو کوئی سنبھالنے والا نہیں۔ آپ یقین کیجئے حدیث شریف میں کہ حضور اس بچے کو خود اٹھا کر واپس گھر تشریف لے گئے۔
اور گھر تشریف لے جا کر آپ نے اپنے اہل بیت سے فرمایا کہ اس بچے کو نہلاؤ، نہلانے کے بعد حسن و حسین کے لباس میں سے ایک لباس پہنا دو، اس کو پاؤں میں جوتا بھی پہناؤ حسنین شہزادوں کا۔ تو ان کو لباس پہنایا، جوتا پہنایا، نہلایا۔ ادھر صحابہ انتظار کر رہے ہیں، عید لیٹ ہو گئی، صحابہ منتظر ہیں، حضور تشریف نہیں لائے۔ تو حضور اتنی دیر تک موجود رہے جب تک بچے کو تیار نہیں کیا گیا، اور حضور نے خود اس کی جیب میں نقدی ڈالی اور بچے کو خود اٹھا کر اپنی آغوش میں حضور عید کی نماز کے لیے مسجد غمامہ کی طرف تشریف لائے۔ یہاں ایک بڑی پیاری روایت ہے کہ صحابہ کرام بے چین ہو گئے، انہوں نے کہا کاش ہم بھی چھوٹے بچے ہوتے اور ہمارے ماں باپ بھی فوت ہو گئے ہوتے تو ہم حضور کی یہ شفقت، ہمیں اپنی یتیمی میں حضور کا پیار، حضور کی شفقت، حضور کی عنایت ہمیں حاصل ہوتی۔ وہ سب یتیم ہونے پہ تیار ہو گئے کہ کاش ہم بھی چھوٹے بچے ہوتے، ماں باپ فوت ہو گئے ہوتے تو حضور نے جو شفقت یتیم پہ فرمائی ہے وہ ہمیں بھی حاصل ہوتی۔ تو سمجھ لیجئے کہ رشتہ داروں کے بعد پھر ذوی القربا کے بعد پھر نمبر ہے یتامہ، یتیموں کا۔ یہاں بہت سی احادیث بیان کی جا سکتی ہیں مگر وقت جو ہے اس کے دامن میں گنجائش نہیں۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے والمساکین، مسکین لوگ، یعنی جن کی گزر اوقات جو ہے بڑی مشکل سے ہوتی ہو اور ان کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، نہ اپنا ذاتی مکان ہے نہ اپنا کاروبار ہے، محنت مزدوری کر کے وقت پاس کرنے والے لوگ ہیں اور ان کا گزر بسر مشکل سے ہوتا ہے اور بڑی تنگی سے ان کا وقت گزر رہا ہے۔ ایسے لوگوں کو معاشرے کے اندر تلاش کر کے ان کی دہلیز پر مدد کرنا یہ دین کا حکم ہے۔ انہیں قطار میں کھڑا نہ ہونا پڑے، کسی کے دروازے پہ جانا نہ پڑے، خود اپنے گلی محلے میں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جہاں آپ کی رہائش ہے 10-15 مکان آپ کے سامنے، 10-15 مکان دائیں بائیں، 10-15 مکان پیچھے، اس ایریے میں دیکھیں کہ کون ضرورت مند ہے تو خود اس کی دہلیز پر اس کو گھر بلا کے نہیں کہ تم آنا میں تمہیں راشن دوں گا، تم دکان پہ آنا تمہیں پیسے دوں گا۔ دین یہ کہتا ہے کہ چوری چھپے خاموشی کے ساتھ اس کے گھر پر اس کی مدد کرو، وہاں اس کا راشن پانی وہاں پہنچاؤ۔ مسکین وابن السبیل، وابن السبیل، ابن سبیل کہتے ہیں مسافر کو۔ آپ میں سے اگر خدا نہ کرے ایسے واقعات آپ نے دیکھے ہوں گے، میں نے تو دیکھے ہیں، 1-2 ایسے واقعات پیش آئے۔ آدمی خود مالدار ہے، کھاتا پیتا ہے، اس پہ زکوٰۃ خود وہ دیتا ہے، لیکن مسافری میں اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا یا کوئی معاملہ پیش آ گیا کہ اب اس کے پاس بیچارے کے کرایہ بھی نہیں ہے، تو لہٰذا ایسے لوگوں پر خرچ کرنا، ایسا مسافر جس کے پاس گنجائش ہی نہیں ہے اس کی مدد کرنا۔ اس کی 2 صورتیں ہیں، ایک تو حقیقی معنوں میں اس کے پاس خرچہ پانی نہیں، اس کی مدد کرو۔ دوسرا اس میں وہ بھی شامل ہے کہ جو خود ہے تو پیسے والا بندہ لیکن سفر میں اسے کوئی پریشانی بن گئی، کوئی تکلیف آ گئی، اس پر خرچ کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ والسائلین، سائلین کا مطلب ہے مانگنے والا، کہ اگر سوالی کوئی آیا ہے، ضرورت مند ہے یا نہیں، اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ بندہ ضرورت مند نہیں، اس کا پیشہ ہے مانگنا، یہ پیشہ ور مانگت ہے یا یہ اس کی عادت ہے مانگتے رہنا، سوال کرتے رہنا، تو یہ ہے کہ اس کو خالی نہ لوٹاؤ، کچھ نہ کچھ اس کی مدد ضرور کرو، کچھ نہ کچھ اس کی مدد، کیونکہ آپ کے دروازے پہ وہ سائل بن کے آیا ہے، ضرورت مند ہے یا نہیں، لیکن آپ کے دروازے پہ چونکہ آ گیا ہے تو تنگی سے نہیں، خوش دلی سے کچھ نہ کچھ اس کو ضرور دے دو اور کہہ دو بھائی جتنی گنجائش تھی تمہیں دے دیا، اسی پہ گزارا کرو۔ اصل معاملہ ہے سائلین میں سے وہ جن کے متعلق آپ کو یقین ہو، آپ سمجھتے ہو کہ واقعی یہ مستحق ہے اور اس کو ضرورت پڑ گئی ہے تو میری دہلیز پہ آیا ہے، تو قرآن میں یہ بتایا گیا کہ ایسے سائل، سوالی، مانگنے والے کہ جو حقیقی معنوں میں ضرورت مند ہیں، حاجت مند ہیں،
ان کی مدد کرنا، اللہ کی محبت میں اس کا دیا ہوا مال ان پہ خرچ کرنا۔ اور اس کے بعد نمبر آتا ہے وفی الرقاب، گردنیں چھڑانا۔ گردنیں چھڑانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ پھنس گیا ہے، اس نے کسی کے پیسے دینے، اس بیچارے سے وہ بن ہی نہیں رہے، دے نہیں پا رہا، تو اس کی مدد زکوٰۃ کے پیسوں سے، صدقات و خیرات سے کر کے اس کا قرض ادا کر دے۔ ایک مقروض ہے بیچارہ، وہ حقیقی معنوں میں پھنسا ہوا ہے، اس سے قرض دیا ہی نہیں جا رہا، تو کم از کم ایک مسلمان کا یہ قرض ادا کیا جائے، یا دو چار دینی بھائی مل کر، جانتے ہیں کہ یہ شخص ہمارا معاشرے کا فرد ہے مگر حقیقی معنوں میں ضرورت مند ہے، تو اس کے لیے دو چار دینی بھائی مل کر پیسے آپس میں اکٹھے کر کے اس کو کہیں کہ آپ کا قرضہ ہم ادا کرتے ہیں۔ اور بہتر یہ ہوتا ہے کہ بجائے اس کو رقم دینے کے جس کا اس نے قرض دینا، اس کو جا کے دے دیں کہ بھائی اس نے تیرے پیسے دینے ہیں، یہ لے اپنے پیسے پکڑ۔ اس طرح سے اس کی مدد کی جائے۔ اور ایک یہ ہے کہ ایک آدمی جیل میں قیدی ہے، بے گناہ بیچارہ جیل میں پڑا ہوا ہے، کوئی اس کو چھڑانے والا نہیں، کوئی ضمانت کرانے والا نہیں، تو بے گناہ جیل کے اندر قیدی جو ہیں ان کی رہائی کے لیے جو خرچ کریں گے زکوٰۃ میں سے، صدقات و خیرات میں سے، وہ بھی اللہ کی محبت میں خرچ کریں کہ بے گناہ پھنسا ہوا ہے، چلو میں اس کی مدد کر کے اس کی جان چھڑا دیتا ہوں۔ اسی طرح کوئی آدمی کی ضمانت دے بیٹھا ہے کہ بھائی یہ تینوں پیسے نہیں دے گا، تیری جگہ میں دے آ رہا۔ ہمارا ایک بہت پیارا دوست ہے، وہ بیچارہ پھنس گیا، میں نے کہا یار تو بھی سادہ آدمی ہے، 11 لاکھ کسی کے دینے تھے، کسی نے، وہ بس چونکہ دوستانہ ماحول تھا، اس نے کہا یہ تینوں نہیں دے گا تو میں دیا گا تینوں، وہ کہہ تو بیٹھا، لیکن اب وہ بیچارہ اس کی پوزیشن ہی نہیں 11 لاکھ دینے کی، بس کہہ بیٹھا چل یار کوئی گل نہیں، جان دے، یہ نہیں تینوں دے گا تو میں دیا گا۔ وہ مجھے پتہ چلا کہ وہ بورے والا پولیس پکڑ کے لے گئی ہے، میں نے پتہ کیا کیا معاملہ ہے، انہوں نے کہا جی وہ کسی دی ذمہ داری لے بیٹھا تو 11 لاکھ کتوں دیا میں۔ تو یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی وعدہ کر بیٹھا ہے لیکن وہ پورا ہی نہیں اتر رہا، تو ہمارا دین یہ کہتا ہے وہ پھنسا ہوا ہے، مصیبت میں مبتلا ہے، کچھ زکوٰۃ صدقات و خیرات سے وفی الرقاب، گردن چھڑاؤ، اس کی آزادی کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ اور سبب کرو۔ تو اس میں دو چیزیں آ گئی، پہلا ایمان، وہ میں نے آپ کو بتا دیا، اللہ پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان اور نبیوں پر ایمان۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے انفاق فی سبیل اللہ، وانفقوا فی سبیل اللہ، وانفقوا فی سبیل اللہ، قرآن مجید میں بار بار آیا۔ اور اگر دوسرے پہلو سے آپ دیکھنا چاہیں تو پھر واضح قرآن مجید میں کئی مقامات پر اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اللہ کے حقوق کی ادائیگی کے لیے نمازوں کی پابندی، اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے کے لیے، خرچ کرنے کے لیے زکوٰۃ دو، مال خرچ کرو۔ اب اس کے بعد آیت کریمہ کا جو آخری حصہ ہے وہ بڑی توجہ سے سن لیں۔ اب اعمال کا درجہ آ گیا، جیسے کہ پہلے میں نے بتایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اصل نیکی یہ نہیں ہے کہ بس آپ نماز کو دین کل سمجھ لیا ہے، باقی معاملات سے دین کا تعلق ہی کوئی نہیں، یہ بڑا غلط تصور ہے۔ اس لیے کہا کہ اصل نیکی اس شخص کی ہے جس کے اندر یہ خوبیاں پیدا ہوں۔ ان میں پہلی خوبی ایمان، اس کی تفصیل میں نے عرض کر دی۔ اس کے بعد مال خرچ کرنا اللہ کی محبت میں۔ اب دیکھیے بڑی توجہ سے میری بات سنیں، اس کے بعد جو لفظ آیا وہ اقام الصلاۃ، نماز کو بعد میں یہاں رکھا گیا، اس لیے کہ کوئی آدمی یہ نہ سمجھ لے کہ بس نماز پڑھ لوں باقی دین میں من مرضیاں کروں، جو مرضی کرتا پھروں، نہیں، فرمایا کہ اصل نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق و مغرب کی طرف منہ کر لو، رخ پھیر لو، بلکہ اصل نیکی تو اس شخص کی ہے جن کے اندر یہ اوصاف پائے جائیں۔ ان میں اب چوٹی کا وصف جو ہے، پہلا نمبر جو ہے، فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، سب سے بڑا عمل اقامت صلاۃ اس کو کہتے ہیں کہ نماز کو ظاہری اور باطنی آداب کو مروز خاطر رکھتے ہوئے پوری کامل توجہ سے نماز کی ادائیگی، اسے کہتے ہیں اقام الصلاۃ۔ اس کے بعد دیکھیے وہی لفظ آ گئے وآت الزکوٰۃ، یہاں نماز کے بعد پھر زکوٰۃ کا نمبر آ گیا
لیکن ان چیزوں کو اس آیت میں آخر میں بیان کیا گیا کہ اصل تو کرنے کے کام یہ ہے کہ ایمان مضبوط کرو، ایمان مضبوط کرو اللہ پر، فرشتوں پر، قیامت کے دن پر، کتابوں پر، نبیوں پر، اللہ کی مخلوق پر اس کا دیا ہوا مال خرچ کرو۔ جیسا کہ صحابہ کہتے کہ رمضان شریف میں حضور ایسے مال خرچ کرتے تھے جیسے تیز ٹھنڈی ہوا چلتی، اس طرح حضور رمضان شریف میں خیرات کر رہے ہیں، صدقہ کر رہے ہیں، لوگوں پہ خرچ کر رہے ہیں۔ تو اقام الصلاۃ و آت الزکات، اقامت صلاۃ اور ادائیگی زکات۔ اب اس کے بعد پھر چوٹی کا عمل جو ہے والموفون بعہدہم، اور جب کسی سے وعدہ کر لو تو پھر اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، جب تم کسی سے وعدہ کر لو پھر اپنے وعدوں کو پورا کیا کرو، وعدوں کو نبھایا کرو۔ فرمایا اور پورا کرنے والے اپنے وعدوں کو جب وہ وعدہ کرتے ہیں، تو وعدے کا نبھانا۔ وَأُوفُوا بِالْعَہْدِ، قرآن مجید میں ایک جگہ یہ بھی آیا وَأُوفُوا بِالْعَہْدِ، جو تم کسی سے عہد کر لو، وعدہ کر لو، اسے پورا کیا کرو۔ اب اس کے بعد نمبر آتا ہے، اور یہ چوٹی کا وصف ہے اور نیکی کا کمال یہ ہے، یہ ساری چیزیں اندر پیدا ہوں۔ قرآن کہتا ہے کہ اصل نیکی اس شخص کی ہے وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ۔ یہاں یہ نوٹ کر لیجئے کہ تکلیف اور سختی، جب انسان کو کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی دکھ آتا ہے، یا کسی سختی میں مبتلا ہے، یا جہاد کا مرحلہ آ گیا، تو ان مراحل میں جو آدمی وحین البعث، جو صبر کرتا ہے اور صبر کا دامن تھام کے رکھتا ہے، اصل نیکی اس کی تصور ہوگی۔ دکھوں مصیبتوں میں واویلا کرنے والا رونے کا فائدہ کو نہیں ہوگا۔ جو بیماری آ جائے، تکلیف و دکھ آ جائے تو لوگوں کے سامنے ہم بے جا روتے ہیں، اپنا تماشا لگاتے ہیں، اپنا دکھ درد کہتے ہیں جی میں تیرے نال ایک دل دی گل شیئر کرنی۔ خدا کی عزت کی قسم، رمضان شریف کا مہینہ میں نے خود دیکھا ہے، جن کے ساتھ اپنے ہم دکھ درد شیئر کرتے ہیں، ذرا سا ادھر ہوں گے گلی میں آپ کا مذاق اڑائیں گے، وہ دکان پہ جا کے آپ کا مذاق اڑائے گا، کہے گا پھڑے گئی اپنی کیتیاں نو۔ تو گویا کہ اصل یہ نقطہ ہے کہ دکھ اس کو سناؤ جو تمہارا دکھڑا دور کرے گا۔ اللہ کی عزت کی قسم، وہ اللہ کے سوا کوئی ذات ہی نہیں۔ ایسے ہی مشہور نہیں بھین بھرا شریک ہوندے نے، لوگ کہتے ہیں جی بھین بھرا شریک ہوندے نے، کئی لوگ کہتے ہیں میرے بھراواں نوں پتہ نہ لگے، ہاں جی میرے دادکیاں نوں پتہ نہ لگے، نانکیاں نوں، کہتے ہیں جی اے جی رشتہ دار شریک ہوندے نے، یعنی مذاق اڑاتے ہیں، خیر خائی تو درجہ تو رہا نہیں۔ اس لیے یہ جو صبر کا مفہوم آیا ہے اور اس میں خاص طور پر آیا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، پریشانیوں میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں صبر کرنا۔ یہ لوگوں کو دکھڑے سنانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، دکھڑا اس کو سناؤ، اور اس کے لیے میں نے رات کے درس میں عرض کیا وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ، بہترین وقت اللہ کو دکھڑے سنانے کا وہ تہجد کا وقت ہے۔ رمضان شریف میں خاص کرنے والا کام ہے، ہم 5 وقت کی نماز صحیح نہیں پڑھتے، وقت نہیں دیتے، نمازوں پہ نمازیں چھوڑتی ہیں۔ رمضان میں ایک بہت بڑی عبادت اور بہت بڑی نیکی تہجد کی نماز ہے۔ یہ وہ نماز ہے جو تمام مقربین نے پڑھی، کبھی کسی مقرب خود بارگاہ خدا بندی نے تہجد کی نماز چھوڑی نہیں۔ والمستغفرین بالاسحار، یہ سحری کا وقت جو ہے یہ اللہ کو اتنا پسند ہے، اس وقت تمہیں کوئی دیکھ نہ رہا ہو اور تمہیں کوئی سن رہا ہو، اکیلے تم ہو اور خدا کی ذات ہو جو تمہارے دلوں کے چھپے راز بھی جانتا ہے۔ اللہ سے باتیں کرنا سیکھو تو صحیح، تمہیں کوئی دیکھ نہ رہا ہو، 2 رکعت نماز صرف پڑھ لو تہجد کے وقت، نماز پڑھ کے سجدے میں جا کے جی بھر کے اللہ کو دکھڑے سناؤ۔ کسی کے سامنے رونے سے فائدہ نہیں، اللہ کے سامنے رو، جس کے سامنے رونا ہے اس کے سامنے تو ہم روتے نہیں، ہم دوسروں کے سامنے روتے پھرتے ہیں۔ لہٰذا دین کی یہ تعلیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے رجوع ہمہ وقت رکھا کرو، وہ خالق کائنات ہے، تمہارا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے،
پروردگار ہے وہ رب العالمین ہے، اس سے اپنی لو لگاؤ۔ اب یہ اوصاف سارے میں نے عرض کر دیے۔ آیت کریمہ کا اختتام جن پیارے لفظوں پہ ہو رہا ہے، دیکھیے وہ دل میں اتر، ایسے لفظ ہیں قرآن کے جو دل میں اترتے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ جی یہ قرآن کے لفظ اولئک الذین صدقوا، بے نیاز رب فرماتے یہ وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، جن کے اندر یہ خوبیاں، جن کے اندر یہ وصف پیدا کیے گئے ہوں، پائے جاتے ہوں۔ اولئک هم المتقون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق۔ الصلاۃ والسلام علیکم۔